حاضرین مجلس، ہمارا آج کا موضوع ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ نے کل بھی آیت کریمہ سماعت فرمائی کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام سے عالم ارواح کے اندر عہد لیا تھا کہ انبیاء سے کہا کہ نبیوں کہ جب تم دنیا میں جاؤ تم نبی بھی ہوگے، نبوت بھی تمہیں عطا کی جائے گی، کتاب بھی دی جائے گی، اور اس کے دوران اگر میرا نبی آ جائے تو تم نے اپنی کتاب کو، اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے نبی کے امتی بن جانا ہے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی اللہ نے یہ وعدہ فرمایا، یہ عہد لیا ان کے ساتھ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت زید جو کہ غلام آئے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جیسے کوئی اپنے سگے بیٹے سے پیار کیا کرتا تھا، اتنا پیار کرتے تھے اس کے ساتھ، یعنی کبھی غلام نہیں سمجھا، بیٹوں کی طرح اس کو اپنے پاس رکھا۔ اور لوگ جو تھے وہ پھر یہ کہنے لگے تھے کہ زید بن محمد، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ اس پر پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ میرے پیارے نبی جو ہیں، محمد جو ہیں، وہ تم میں سے مردوں کے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، بلکہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ آخری نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور جو یہ دعویٰ کئی لوگوں نے کیا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ، اور ایک آپ الاحباب کی سماعتوں کی نظر بات کرتا چلوں کہ اگر کوئی بندہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ ہوں گے بھی کیونکہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ اور ایک تو کریم آقا علیہ السلام کے حیات مبارکہ کے اندر ہی مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ اس کا نام تھا، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے خط بھیجا کہ ایسا کریں کہ 2 کام کر لیں، یا تو ایسا کریں کہ آدھی نبی تم اور آدھا میں، اور دوسرا اس نے کیا کہا کہ اب یہاں ایسا کر لیں کہ جتنی دیر آپ حیات ہیں اتنی دیر آپ نبی، اور آپ کے اس دنیا سے رخصت کر جانے کے بعد پھر میں نبی بن جاؤں گا۔ یعنی اس نے یہ 2 مطالبے رکھے، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نبی نہیں ہے بلکہ تو کذاب ہے، کہ سب سے بڑا جھوٹا ہی تو ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ جب اس نے یہ خط بھیجا نا حضور کریم آقا علیہ السلام کی طرف، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً اس کے خط لکھا کہ تو نبی نہیں ہے بلکہ تو کذاب ہے۔ جب حضور نے خط لکھا نا، اور صحابہ کرام موجود تھے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے، صحابہ بتاؤ کہ یہ خط میرا جو ہے یہ مسیلمہ کے پاس کون لے کے جائے گا؟ حضور نے جب خط تحریر کیا، حضور نے فرمایا کہ مسیلمہ کذاب کے پاس کون لے کے جائے گا میرا خط؟ تو ایک صحابی حضرت حبیب بن زید، آپ فوراً کھڑے ہو گئے، یعنی کھجور کھا رہے تھے، اور کھجور کھاتے کھاتے ہی کھڑے ہو گئے، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ خط لے کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پر اس کے ماننے والے بھی ہوں گے، اس کے سپاہی بھی ہوں گے، اس کے غلام بھی ہوں گے، یعنی کٹھن مرحلہ تھا، ایک دشمن کے پاس لے کے جانا خط، وہ بھی اس کے خلاف، تو ظاہر بات ہے مرحلہ تو بڑا کٹھن تھا۔ اب وہ فوراً کھڑے ہوئے، کھجور منہ سے گر رہی تھی، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ خط لے کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کہنے لگے، حبیب صبر کر جاتا، پہلے کھا لیتا پھر کھڑا ہو جاتا۔ تو حضرت حبیب کہنے لگے کہ اگر میں دیر کر دیتا تو یہ نمبر کوئی اور لے جاتا، کہ جو میں یہ خدمت کرنے چلا تھا یہ کوئی اور لے جاتا۔ حضرت حبیب بن زید کھڑے ہوئے، اور حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا گھوڑا بھی دیا، اپنی تلوار بھی دی، اور وہ خط حضرت حبیب کے حوالے کیا، وہ لے کے مسیلمہ کے دربار میں چلے گئے جہاں پہ مسیلمہ بیٹھا تھا، اور اس کے ڈھیروں لوگ ماننے والے۔ اب اس کو ماننے والے لوگ بہت سے کچھ ایسے تیار ہو گئے تھے کہ اس کی عمر بڑی لمبی تھی، اس نے 150 سال کی عمر پائی، وہ کہتے کہ اس کی عمر بڑی لمبی ہے اس لیے یہ سچا نبی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔
اور جو بندہ کسی جھوٹے نبی پر بھی وہ یہ دلیل مانگے نا کہ تو نبی ہے، تو نعوذ باللہ وہ بندہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام نے جو فرما دیا اور اللہ کا جو کلام ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور اس کے علاوہ شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کا بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور کریم آقا علیہ السلام نے بھی خود فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب مسلمہ کے دربار میں وہ خط لے کے گئے نا، تو آپ جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ڈرے نہیں، آپ نے پوری بہادری کے ساتھ مسلمہ کے جب دربار میں گئے نا تو وہاں جا کے نیزہ گاڑا اور رعب سے کہا، آپ نے فرمایا کہ مسلمہ میں اپنے نبی کا خط لے کر آیا ہوں۔ تو جب مسلمہ نے خط پڑھا نا، اب بادشاہ کا ایک طریقہ ہوتا تھا، وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا تھا، سپاہی یا کوئی اور وزیر، وہ خط پڑھ کے سبھی کو سنایا کرتا تھا۔ اب جب خط اس کے حوالے کیا، اس نے پڑھنے کے لیے ایک شخص کو دیا کہ اس کو پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے اس کے اندر۔ تو مسلمہ کے دربار میں جب اس نے وہ خط کھولا اور پڑھنے لگا، سب سے پہلے یہ لکھا تھا کہ مسلمہ تو بہت بڑا کذاب ہے، تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اچھا وہ بات کسی اور طرف علیحدگی میں ہوتی تو شاید وہ خاموش ہو جاتا، اب وہ جلال کے اندر آ گیا، غصے میں آیا، طیش میں آیا، وہ کہنے لگا تم مجھے جھوٹا کہتے ہو، تمہیں پتہ اس بات کا کہ میرے دربار میں آ کر کھڑے ہو اور مجھے آ کے جھوٹا بھی کہہ رہے ہو، میں تیرے ساتھ کیا کیا نہیں کر سکتا۔ اچھا کو صاحب نے مسلمہ نے دھمکایا حضرت حبیب بن زید کو کہ میں چاہوں تو تمہیں قتل کر دوں۔ حضرت حبیب بن زید جو ہیں وہ کہنے لگے کہ مسلمہ قذاب، تو کیا سوچتا ہے کہ میں ڈر جاؤں گا؟ ارے میں وہ شخص ہوں کہ جو مدینہ کے اندر سر پہ ٹوکری اٹھا کے کھجوریں بیچا کرتا ہوں، یعنی ایک چھپری فروش ہوں میں۔ میرے کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو دودھ پیتے ہیں، کچھ میرے بچے ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے۔ ارے جب میں آیا تھا میں نے اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھا اور تو مجھے اپنے یہ سپاہی دکھا کے دھمکا رہا ہے، تو مجھے ڈرا رہا ہے اس بات سے۔ ارے جو چیز انسان کو سب سے پہلے روکتی ہے اپنی اولاد کی محبت، جب وہ پیچھے چھوڑ کے آ گیا ہوں تو تیرے یہ سپاہی میرے کس کام آئیں گے؟ پورے جلال کے ساتھ، روب کے ساتھ آپ نے کہا کہ میں کھڑا ہوں اور تو جھوٹا ہے، کذاب ہے تو، یعنی ان کے درمیان کھڑے ہو کر، دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو کر نبوت کا اعلان کیا کہ حضور آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس مسلمہ قذاب نے کیا کیا؟ حضرت حبیب بن زید پر نہ وار کیا اور ایک بازو جو تھی وہ کٹ کے گر گئی، ایک بازو کٹ کے گری۔ پھر مسلمہ کہنے لگا حبیب بن زید بتاؤ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اب وہ بات ختم نہیں کر دیتے، نہیں کہتے کہ میں نبی ہوں؟ وہ کہنے لگے یار ابھی تک تو سمجھا ہی نہیں ہے کہ میں جب سب کچھ چھوڑ کے آیا اسی مقصد سے تھا، تو سمجھتا ہے میری بازو اتار کے کہ ڈرا دے گا؟ ارے جب ہم صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری دعا یہ ہوتی ہے یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمانا، ہمیں شہادت کی موت۔ ارے جو مانگتے ہی شہادت ہے ان کو تو ڈرا رہا ہے اپنے دربار میں کھڑا ہو کر۔ پھر اس نے وار کیا، دوسری بازو بھی اتار دی، پھر کہنے لگا، آپ فرمانے لگے مسلمہ جو کرنا کر لے لیکن میرا نبی آخری نبی ہے، میرا نبی آخری نبی ہے۔ اچھا اب اس نے پھر تیسرا بار کیا، آپ کی گردن اتار دی۔ ادھر کریم آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور صحابہ سے فرمانے لگے صحابہ میرا حبیب بن زید جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، میرا حبیب شہید ہو گیا ہے۔ اور کہنے لگے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ ادھر میرا حبیب شہید ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ادھر اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، اللہ نے سارے دروازے جنت کے کھول دیے۔ صاحبوں کریم آقا علیہ السلام ہمارے آخری نبی، اگر کوئی شخص یہ بات بھی کرتا ہے تو اگر ہم سنتے بھی ہیں تو یہ بھی ہمارا ایمان ختم ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے یہ بات بھی کی نا کہ فلاں آخری نبی ہے، جیسے یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور کچھ لوگ ماننے کے لیے تیار بھی ہو گئے، کچھ مان بھی رہے ہیں اس کو، یا وہ دار اسلام سے خارج ہے، مرتد ہو چکے ہیں، وہ اب مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ یار ان کو جھوٹا نہ کہو، یہ فلاں نہ کہو، ایسے نہ کہو کہ ان کو بھی دکھ ہوتا ہے، ان کا اپنا ایمان ہے، تو یہ بھی ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے کہ ہم اگر ان کو جھوٹا بھی نہیں کہتے،
کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اللہ نے سب سے پہلے ان کو بنایا، سب سے آخر میں ان کو بھیجا۔ اور ایک مثال کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی۔ رسول اسلام نے فرمایا صحابہ اگر ایک ایسا محل ہو، ایک ایسا مکان ہو کہ کوئی شخص آئے اس کو دیکھے اور اس کی ساری ارد گرد سے دیکھ کر اور بعد میں اس میں اینٹ موجود نہ ہو اور وہ یہ کہے کہ یار مکان تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اگر یہ اینٹ جو یہاں پر موجود نہیں ہے یہ یہاں پر موجود ہوتی تو کیا ہی بات ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ نبوت کا مکان تو تیار ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے ساتھ مکمل فرمایا ہے، یعنی نبوت میرے ساتھ مکمل ہوئی ہے، یہ اسلام میرے ساتھ مکمل ہوا ہے۔ اور جو بندہ یہ شک بھی کرتا ہے تو وہ سوچ لے کہ اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے، اس کا ایمان اب باقی نہیں رہا۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ جب مناظرہ ہوا نا اس کا غلام احمد قادیانی کا، جب ان کا قادیانی کا مناظرہ ہوا پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ساری باتیں چھوڑو، آؤ میدان کے اندر، ایک کاغذ تم رکھو ایک کاغذ میں رکھتا ہوں، اور ایک قلم تم رکھو ایک قلم میں رکھتا ہوں، نہ تو نے لکھنا نہ میں نے لکھنا، تو نے اپنی قلم کو حکم دینا میں نے اپنی قلم کو، جس کا قلم چل پڑا وہ سچا ہوا، جس کا قلم نہ چلا وہ جھوٹا ہو گیا۔ اب وہ اس بات سے ہی بھاگ گیا، یعنی آپ تو اس بات پر بھی تیار تھے کہ میرے نبی آخری نبی ہیں، اگر میں نبی کا امتی ہوں میرا نبی سچا ہے تو میرے ایک لفظ کہنے پر وہ قلم خود لکھ کے بتائے گا کہ میرا نبی آخری نبی ہے۔ اگر ہم نہیں یہ اس بات میں شک بھی کیا تو اپنے ایمانوں کے اندر ہم نے اپنے ایمان ختم کر دیے، ہمارا ایمان کامل نہیں رہیں گے۔ یہ بات غور کیجئے گا، آج یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ قادیانی جو ہے یہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں پروموٹ ہو رہے ہیں۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کے اندر کالجوں کے اندر انہوں نے اپنے ٹیچرز بھیج دیے ہیں، انہوں نے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے تیار کر کے بھیج دیے ہیں کیونکہ ہمارے کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جب ان کو وہ جا کے کالج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اب پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو اسلام ہے کیا۔ اب جب ان کو اور تربیت ملتی ہے تو وہ لوگ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کے اوپر ہم نے کڑی نظر رکھنی ہے کہ کیا ہمارے بچے کی تربیت تو خراب نہیں ہو رہی، ہمارے بچوں کے اسلام کے اندر کمی تو نہیں آ رہی، عقیدہ تو خراب نہیں ہو رہا۔ تو جب آپ یہ محسوس کریں تو فوراً اس چیز کے اوپر ہم نے خیال کرنا ہے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے بچوں کے ایمان سلامت نہیں رہیں گے تو یہ ان کا قصور نہیں ہمارا بھی قصور ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کو دین کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے، سمجھایا ہی نہیں ہے، سکھایا ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے فرض عین ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، خود بھی اس چیز پر غور کرنا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص ایک لفظ بھی اس بات پر کہتا ہے تو اس کی گردن اتر جانی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ لفظ ہمارے کانوں میں آئے۔ لفظ بعد میں ہے، اس کی گردن پہلے اترنی چاہیے، کیونکہ میرے نبی آخری نبی ہیں۔ وہ شاعر کیا خوب ایک الفاظ کہتا ہے کہ میرے نبی دی زبان اور ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی قرآن ساڈے واسطے قرآن، یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے وہ ہمارے لیے قرآن کے مطابق ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا نبی جو ہے وہ اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں ہے، جو رب کی مرضی ہوتی ہے وہی میرے محبوب کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔